بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ بچوں، آج کے دن ہم لوگ کہانیوں کی دہرائی دوبارہ کرنے جا رہے ہیں، اور کہانی نمبر 7 اور 8 اور 9 تو کل ہم نے دہرائی۔ آج ہم لوگ کہانی نمبر 10، 11 اور 12 پڑھیں گے۔ کہانی نمبر 10 ہمارے پاس دودھ میں پانی سے متعلق کے عنوان سے ہے۔ اس کہانی کے اندر ایک گوالے کے بارے میں بتایا گیا ہے جو دودھ میں بہت زیادہ پانی ملاتا تھا، اور اس کی وجہ سے اس نے پیسے تو بہت زیادہ کمائے، شہرت بھی کما لی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے اندر تکبر پیدا ہوا، اور وہ تن کر چلنے لگا اور اپنا رکھ رکھاؤ ایسا دکھانے لگا کہ جیسے وہ بہت بڑا انسان بن گیا ہو، بہت کامیاب انسان ہو۔ لیکن وہ کچھ یوں کہ ایک مرتبہ موسلا دھار بارش کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے وہ اس گوالے کی گائیں سیلاب کا شکار ہوئی، اور ساری اس کی نقدی رقم اور اس کی گائیں اور اس کا سارا سامان سیلاب کی زد میں آ گیا، جس کی وجہ سے گوالے کے ہاتھ کچھ نہ رہا۔ بالآخر گوالا جو ہے وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ تو اس کہانی کو ہم لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک گوالا شیر فروش، دودھ بیچنے والے کو کہتے ہیں، جو ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا، وہیں اپنی گائیں بھی رکھتا تھا، یعنی دامن ایک طرف، اور دن بھر گائیں ادھر ادھر گھاس چاہتی رہتی۔ شام سے ذرا پہلے دودھ دوتا اور اس میں بہت سا پانی ملا دیتا۔ قریبی ایک قصبہ تھا، شام کے اندھیرے میں دودھ لیے آتا اور خالص دودھ کی صدا لگا کر بیچ دیتا، ضرورت کی چیزیں خریدتا اور واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا۔ دودھ کے گاہک اکثر شکایت کرتے کہ دودھ پتلا ہے، اس میں پانی نہ ملایا کرو، مگر گوالا تھا کہ اس کان سنتا اس کان اڑا دیتا۔ کہتا تو یہی کہتا، دودھ خشک تو ہوتا ہی نہیں، دودھ میں پانی کی ملاوٹ قدرتی عمل ہے، میں پانی ملانے والا کون ہوں۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا، وقت گزرا تو گوالے کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا، اور اسے اپنی دولت مندی کا احساس ہونے لگا۔ وہ تن کر چلتا، یعنی اکڑ کر، سینہ اٹھا کر، اور اینٹھا پھرتا، کسی کی شکایت پر کان نہ دھرتا، کسی کی شکایت پر توجہ نہ دیتا۔ لالچ بڑھتا گیا اور وہ دودھ میں پہلے سے زیادہ پانی ملانے لگا۔ ایک دن ایک دم سیاہ گھٹا اٹھی، سیاہ بادل چھائے، بڑی پھیلی اور آسمان پر چھا گئی، اور سورج کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور ہر طرف تاریک شامیانہ تن دیا۔ تاریک اندھیرا، تاریک شامیانہ مطلب چھت، ہم لوگ عرف عام میں جسے شامیانہ تمبو وغیرہ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے شامیانہ کا لفظ چھت بنانا۔ گوالا بہت خوش ہوا کہ اب میंہ برسے گا اور گھاس بنے گی، گائیں کھائیں گی اور زیادہ دودھ دیں گی، بس وارے نیارے ہو جائیں گے۔ بادل گرجا، بجلی چمکی، بوندیں ٹپکی اور موسلا دھار بارش ہونے لگی، اولے پڑنے لگے، اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ پہاڑوں سے پانی کا سیلاب اترا اور اس شدت سے بڑھا کہ گوالے کی ساری گائیں اور جو کچھ گھر میں جمع تھا بہا کر لے گیا، اور اب گوالے کے پاس نہ گائیں تھیں نہ نقدی۔ پریشان تھا اور گھبراہٹ میں ہر شخص سے کہتا تھا کہ میں نے ایسا سیلاب نہ کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا، معلوم نہیں اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ ایک عقل مند نے سنا تو کہا، یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملایا کرتے تھے، خدا نے اسی پانی کو سیلاب بنایا اور تمہیں بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا دی۔ یعنی اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ اگر پانی نہ ملاتا اور بغیر لالچ کے کچھ کماتا تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اسے ان بلاؤں اور آفات سے محفوظ رکھتا۔ اس کے بعد اگلی کہانی ہمارے پاس ہرنی کی دعا کے متعلق ہے۔ عزیز طلبہ، اس کہانی کے اندر آپ لوگ ایک ہرنی کی دعا سے متعلق دیکھیں گے۔ سبکتگین ایک بادشاہ گزرا ہے غزنی کا، اس کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ہم لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ آپ لوگ دیکھیں ہرنی کی دعا۔ شام قریب تھی، سبکتگین اپنے فرائض سے فارغ ہوا، گھوڑے کو لگام دی اور اچک کر سوار ہو گیا، یعنی گھوڑے کی لگام پکڑی اور اس پر اچھل کر کود کر بیٹھ گیا۔ شہر سے نکلا، جنگل کی ٹھنڈی ہوا لگی، دماغ تازہ ہوا، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف گھوڑا دوڑایا مگر کوئی شکار نظر نہ آیا۔ مغرب کی طرف دیکھا تو سورج
غروب ہونے پایا تو فوراً شہر کی طرف بھاگ موڑی، یعنی اس کا گھوڑے کا منہ موڑا اور آہستہ آہستہ جنگل کو طے کرنے لگا۔ ناگہاں سبکتگین کی نظر ایک ہرنی پر پڑی اور جو اپنے چھوٹے سے بچے کو کھلا رہی تھی۔ شکاری جب شکار دیکھ لیتا ہے تو صبر اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ سبکتگین نے گھوڑے کو اشارہ کیا، وہ سدھایا ہوا تھا، یعنی سکھایا ہوا تھا۔ سدھایا ہوا جانور ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کسی کام کے کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہو۔ سدھایا ہوا جانور جیسے ایسے بہت سے جانور ہیں جنہیں سدھایا جا سکتا ہے، جن میں یہ گھوڑا بھی ہے، جن میں کتا بھی ہے اور بھی دیگر جانور ہیں۔ اپنے مالک کے اشارے پر اچھلا اور ہرنی کی طرف چل پڑا۔ ہرنی نے شکاری کو دیکھا تو بچے کو ساتھ لے کر بھاگی۔ خود تو بھاگ گئی مگر بچہ وہیں رہ گیا۔ یہ ابھی چند دن کا تھا کہ اس کی ٹانگیں کمزور تھی۔ سبکتگین نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو پکڑ لیا جائے۔ چنانچہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، بچے کو پکڑا اور اس کی ٹانگیں باندھی اور گھوڑے پر رکھ کر سوار ہو گیا۔ گھوڑا شہر کے قریب آن پہنچا۔ سبکتگین کو ایک سوگوار سی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہرنی اپنے بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ماں کی یہ محبت دیکھ کر سبکتگین کا دل سیجا۔ سبکتگین کے دل میں ترس آیا۔ سیجنا، دل میں ترس آنا۔ شاید اسے اپنی ماں سے بچھڑنے کا وقت یاد آ گیا۔ اس نے گھوڑا روکا، ہرنی کے بچے کی ٹانگیں کھولی اور اسے زمین پر ڈال دیا۔ بچہ دوڑا اور اپنی ماں سے جا ملا۔ ماں اسے چاٹ رہی تھی، پیار کر رہی تھی اور کبھی کبھی سبکتگین کی طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھاتی جیسے دعا مانگ رہی ہو۔ سبکتگین نے کچھ دیر یہ نظارہ دیکھا، پھر اندھیرے کو ہر طرف سے بڑھتے پایا۔ سورج کبھی کا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کی بھاگ اٹھائی اور جلد ہی شہر میں داخل ہو گیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ یعنی جو لگام اس کو ڈالتے ہیں گھوڑے کو، اس کو باگے بھی کہتے ہیں۔ اور رات نے پر پھیلا دیا اور سارا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا سبکتگین بھی اپنے بستر پر نیند کے مزے لے رہا تھا کہ ایک بزرگ آئے، سبکتگین کو دیکھا، السلام علیکم کہا اور بتایا، سبکتگین، ہرنی کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب تو اور تیری اولاد ایک مدت تک غزنی پر حکومت کرے گی۔ اور بزرگ نے یہ خوشخبری سنا کر بزرگ چلا گیا اور تو سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ خواب کے واقعے پر غور کیا مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ وہ اس خواب کو بھول جانا چاہتا تھا مگر بھول نہ سکا۔ آخر وہ دن آ گیا کہ پستگین حاکم غزنی فوت ہو گیا اور سبکتگین سر پر تاج رکھ کر غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ عزیز طلبہ، اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ رحم دلی سے انسان جو شخص رحم کرتا ہے اس پر بھی رحم کیا جاتا ہے، اور چھوٹی سی نیکی بھی انسان کو دنیا میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کہانی نمبر 12 ہے، انصاف سے متعلق۔ اس کہانی کے اندر عزیز طلبہ ایک ترکستان کے ایک بادشاہ کے سلطان کے بارے میں کہانی ہے، جس نے جو مراد ثانی کے نام سے، مراد کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اس نے مسجد تعمیر اس قدر کروائی کہ مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے انہیں بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ ہم لوگ اس کہانی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں اس کے نام سے لرزہ براندام ہوتی تھی، یعنی لرز اٹھتی تھی، کب کپا جاتی تھی، کب کپا جانا۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنوانے کا شوق رہا، مگر سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا۔ یعنی ترکستان میں بعض ایسے جگہ ہیں جو استنبول، جیسے ترکستان کے ایک شہر استنبول ہے جہاں جسے مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ مراد کی بڑی کاوشوں میں سے ایک کاوش مسجدوں کی تعمیر بھی ہے، اور ترکستان کے بہت سے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو اسلام سے بہت زیادہ منسلک ہوتے تھے، اور اسلام سے منسلک ہونے کی وجہ سے انہوں نے بڑے دین کے کام کیے۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنوایا۔ یہ مسجد اس کے تخیل کا حسین مرقع تھی۔ تخیل خیال، مرقع تصویر تھی۔
اس زمانے میں ایک انجینئر کی بڑی شہرت تھی. بادشاہ نے اسے بلایا, اپنا نقشہ اسے دکھایا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دی. وقت گزرتا رہا, دن ہفتوں میں, ہفتے مہینوں میں, اور مہینے سال بنتے گئے. مسجد بنتی رہی اور بنتی گئی. لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئی. آخر مسجد مکمل ہو گئی, جو فی الواقع ایک شاندار عمارت گاہ تھی. انجینئر نے بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضری دی اور عرض کی, حضور مسجد تیار ہے, ملاحظہ فرمائیے. بادشاہ اگلی صبح کو مسجد دیکھنے کے لیے گیا. مسجد کو ہر طرف سے دیکھا, اوپر سے نیچے سے, شمال سے, جنوب سے, مگر اتفاق دیکھیے کہ اچھی عمارت اپنے تقاضے لیے بادشاہ کی نظر استحسان کی منتظر ہے, یعنی احسان کرنے کی منتظر ہے, مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت مطلق پسند نہیں آتی. یعنی عمارت بادشاہ کے تعریف کرنے کی منتظر ہے کہ بادشاہ کب آئے اور میری تعریف کرے, مگر بادشاہ کو یہ عمارت مطلق بالکل پسند نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. آخر جب نہ سنبھل سکا تو حکم دیا کہ انجینئر کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے. حکم کی دیر تھی, جلاد نے حکم پایا تو ہاتھ کاٹ دیا. انجینئر کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی. اسے اور تو کچھ نہ سوچا, وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا. قاضی نے بادشاہ کے حاضر ہونے کا حکم دیا. بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں انجینئر کو کھڑا پایا, جس کے ہاتھ سے خون کے سرخ قطرے گر رہے تھے. بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا. قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس کے ہاتھ سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ آئندہ غلط فیصلہ نہ کرے. بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. انجینئر نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور بولا, میں نے انصاف پا لیا. میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بخشتا ہوں. یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آئی. اس نے انجینئر کو بہت سا مال و زر دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے قاضی اسلامی احکام کے اعلان میں اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دے دیتے ہیں. تو عزیز طلباء, اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملا کہ انصاف ہر ایک کے لیے برابر ہے. انصاف سب کے لیے برابر ہے اور سزا بھی سب کے لیے برابر ہے. یعنی کوئی بادشاہ ہو, حکمران ہو, دنیا کو کتنا بڑا انسان ہو, جب جرم کیا ہے تو اس کی سزا اس کو بھی اتنی ملے گی کہ جتنی عام شخص کو ملتی ہے. اور اس کہانی سے متعلق واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی آپ کے ذہن میں ہوگا. جیسے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاطمہ نامی خاتون نے چوری کی, تو آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا. یعنی سزا سب کے لیے برابر ہے. تو عزیز طلباء, یہ کہانی نمبر 10, 11 اور 12 ان کی دہرائی کریں ٹھیک, اور انہیں اچھی طرح یاد کریں.